شان ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن ٹیم کو ہرانا ایک بہت بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے. ہمیشہ ٹو ڈویژن ٹیم کی جس طرح کی کارکردگی رہی ہے پاکستان ٹیم کی پچھلے سرکل میں, تو ٹو ڈویژن کی بات ہوتی رہی. اس کامیابی کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں دوسرے ڈویژن میں پھینک رہے تھے ان کو ایک آپ نے شروعات اچھی کی ہیں تو اس سے ان کو تھوڑا سا جواب مل جائے گا؟ السلام علیکم سب کو. سہیل بھائی, آئی تھنک ہمارا جو ہمیشہ فوکس رہا ہے وہ رہا ہے کہ ہم ایز اے سائڈ کیسے امپروو کر رہے ہیں. ہرانا اوبیسلی رزلٹ لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے, بٹ اوبیسلی ہم اس چیز سے بھی مطلب مطمئن رہے ہیں کہ اگر ہماری آپ پریویس سائیکل بھی دیکھیں اس میں جب ہم آسٹریلیا گئے ہمارے پاس جیتنے کی اپرچونیٹیز تھیں, ساؤتھ افریقہ میں ہمارے پاس پہلے ٹیسٹ جیتنے کی اپرچونیٹیز تھیں, انگلینڈ کو ادھر ہم نے سیریز ہرائی. تو میسج یہ ہے کہ ہم اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں, بڑی ٹیموں کے اگینسٹ اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں, بٹ چیلنج یہ ہے سائڈ کے لیے کہ کس طریقے سے کنسسٹنٹلی ہم میچز جیتیں. اور اپنی پوزیشن جب ٹیسٹ چیمپئن شپ میں اچھی ہوگی تو آئی تھنک جو سائڈ ٹاک ہے ڈویژن 1 کی ڈویژن 2 کی اس میں پاکستان ہمیشہ ایک ٹاپ ٹیم رہے گی. تو ہمارا فوکس کمپلیٹلی اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے, اور اس ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں ہم نے اچھا سٹارٹ لیا ہے, اور اب چیلنج اور اپرچونیٹی یہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اس کو آگے کس طریقے سے بڑھاتے ہیں. شان, ہم لکی رہے, ہم نے ٹاس جیتا اور فائدہ اٹھایا, اچھا ہم نے اسکور کیا پہلے اننگ میں, لیکن ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے بیٹرز ہیں وہ غلط شارٹ سلیکشن سے آؤٹ ہوتے وکٹیں تھرو کی, اور خدا نخواستہ اگر سیکنڈ ٹیسٹ میں ٹاس ہار گئے تو کیا میسج ہوگا بیٹرز کے لیے؟ سر, لاسٹ ایئر جب ہم انگلینڈ سے پہلا ٹیسٹ ملتان میں کھیلے تو ہم ٹاس جیتے اور وہ کافی یوز پچ تھا. اس میں انگلینڈ نے جب میچ ہم جیتے تو کہا تھا کہ انٹرسٹنگ ہوگا, ہم دیکھیں گے کہ جب اگر ٹاس پاکستان ٹیم ہارتی ہے یا وہ ٹاس جیتے ہیں تو انٹرسٹنگ ہوگا کہ میچ کس طریقے سے فیور کرتا ہے. تو دیکھیں ٹاس نہ ہمارے ہاتھ میں نہ ساؤتھ افریقہ کے ہاتھ میں, اس کو لک کہنا یہ ایونچولی کرکٹ میں برابر ہی رہتا ہے. اگر آپ اس کا ریشیو دیکھیں گے وہ مطلب مے بی ایک وقت میں کسی کے فیور میں بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن لانگ ٹرم اس میں دیکھیں گے تو ٹاس برابر رہتا ہے. پنڈی میں نے یہی چیلنج دیا تھا سائڈ کو کہ اگر ہم ٹاس ہارتے بھی ہیں تو ہماری جو ٹیم کی جو پہچان ہے, آئیڈینٹی ہے, وہ تبھی ظاہر ہوگی اگر ہم ٹاس ہار کے میچ جیتیں گے. اور آئی تھنک پنڈی میں ہم نے اگر دیکھیں اپنی ون آف دا بیسٹ ٹیسٹ پرفارمنسز دکھائی تھیں لاسٹ سائیکل میں. سعود شکیل نے ایک ایکسیپشنل ناک کھیلی تھی, ٹیل نے بہت اچھا ساتھ دیا تھا, نعمان نے 30-35 کیے تھے, ساجد نے 40 کیے تھے. تو دیکھیں ہمارے لیے یہ چیلنج ہے, اپرچونیٹی, اور ہمیشہ سائڈ کو یہی کہوں گا کہ اگر ایسی اپرچونیٹی ملتی ہے تو ہمیں دکھانا چاہیے کہ ٹاس ہار کے بھی ہم کس طریقے سے اپنی پہلی اننگز اچھی کھیل سکتے ہیں. فورتھ اننگز آبویسلی مشکل ہوتی ہے, اور اگر دیکھا جائے ہم نے اپنی سیکنڈ اننگز میں کافی مسٹیکس کی ہیں, بٹ دیکھیں مسٹیکس ہوتی ہیں, ایسی کنڈیشنز میں مسٹیکس ہوتی ہیں, ہمیں سیکھنا ہوگا, اور اگر ٹاس ہاریں گے تو ہم اس حساب سے پلان کریں گے کہ کس طریقے سے میچ جیتنا ہے. شان, جب سال پہلے یہ ڈیسیجن ہوا تھا کہ تھوڑے سے اسپن ٹریکس پریپیئر کریں گے اور بیکاز 20 وکٹیں لینے کا وہ چانس ہے, تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹیسٹ میچ ہے یہ سب سے زیادہ کلوزلی اس آئیڈیل ٹیمپلیٹ اور پیٹرن کو فالو کیا ان ٹرمز آف فرسٹ اننگ رنز اور پھر دوسری اپوزیشن کو پھنسا لینا؟ ڈو یو تھنک کہ اب تھوڑا سا میچور ہو رہا ہے ان ٹرمز آف کہ آپ ہر ٹیسٹ میچ میں کیا کرنا چاہتے ہیں جب آپ پہلے بیٹنگ کریں؟ آئی تھنک ہم سب کلیکٹیولی ایڈمٹ کریں گے کہ جو ملتان میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کنڈیشنز تھیں وہ بہت ایکسٹریم لیول پہ اس میں وہ تھا. تو اس میں آئی تھنک دونوں بالنگ اٹیکس لیول ہو گئے تھے, اور بیٹنگ کرنا اتنا آسان نہیں تھا. اس میں ٹاس, اس میں فرسٹ اننگز لیڈ, یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کر رہی تھیں. اگر آپ اس پچ کو دیکھیں تو آئی تھنک یہ کافی سملر تھی پنڈی کے نیچر میں جو ہم انگلینڈ کے خلاف پنڈی میں ٹیسٹ کھیلیں, اور اس میں بھی جیسے میں نے کہا کہ سعود شکیل نے دکھایا کہ کس طریقے سے اگر کوئی بیٹسمین اپنے آپ کو سیٹ کرے وہ ایک اچھا لمبا 100 کر سکتا ہے, اور آپ فرسٹ اننگز میں ہی مطلب جو گیم کی سیکنڈ اننگز ہے اس میں آپ اپوزیشن پہ پریشر ڈال سکتے ہیں ٹاس ہار کے بھی. تو آئی تھنک ٹیمپلیٹ ہے یہ پچ, اور پنڈی کی پچ ریلیٹیولی بیٹسمینوں کو موقع بھی دیتی ہے کہ جو سیٹ ہوتا ہے. ساؤتھ افریقہ نے بھی دکھایا کہ جو بیٹسمین سیٹ ہوتا ہے جب بھی پارٹنرشپ لگتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ گیم بالکل سیدھا ہو گیا. آج بھی جب بریوس اور رکلٹن بیٹنگ کر رہے تھے اور ایک وقت آئی تھنک 150 سے بھی نیچے اسکور آ گیا تھا, تو ایز اے کیپٹن کافی مطلب وہ ایک اسٹریسفل سچویشن تھی, بٹ بولر ہمیشہ گیم میں رہتا ہے. اور اچھی چیز آج یہ تھی کہ ہماری جو آرمری ہے اس میں ہمیں اپنے پیسز سے بھی رسپانس ملا. شاہین نے ایکسٹراڈنری بالنگ کی, اور دیکھیں اگر ٹیسٹ چیمپئن شپ میں اچھا کرنا ہے, ایز اے ٹیسٹ ٹیم اچھا کرنا ہے موونگ فارورڈ, تو ہمیں ہر ڈپارٹمنٹ سے پرفارمنسز چاہیے ہوں گی اور ایفرٹ چاہیے ہوگا, اور آئی تھنک اس ٹیسٹ میچ میں ہمیں وہ چیزیں ملی ہیں. پچ تو تقریباً سیم ہی ہوئے گی, پنڈی والی سیم ہوگی, تو کیا ایک اسپنر کا اضافہ کیا جائے گا, کوئی ایکسپیکٹڈ ہے, یا پھر جو حسن علی ہے ان کی جگہ خرم کو چانس دیا جا سکتا ہے؟ سر دیکھیں وہ obviously پنڈی جائیں گے, دیکھیں گے. یہاں سے بیٹھے ہوئے ہم نہیں کہہ سکتے کہ پنڈی کا پچ کیسا کھیلے گا. ہوپ فلی جیسے ہم نے کہا ہے اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انہی کنڈیشنز میں کھیلنا ہے تو اسی ٹائپ کا ہوگا جیسے یہاں ملا یا جیسے انگلینڈ کے خلاف پنڈی میں ملا. حسن علی اور شاہین شاہ کو کھلانے کا جو ایک تو ساتھ کھلانا اور دونوں کا کھیلنا اپنی انڈیویجول ایبلٹی پہ, ایک وہ چیز تھا کہ
ہماری نظر میں ایز اے ٹیم مینجمنٹ آئی تھنک ریورس سوئنگ کی جب بات آتی ہے تو آئی تھنک وہ پاکستان کے بیسٹ بالرز ہیں, اور انہوں نے کر کے بھی دکھایا ہوا ہے کہ ریورس سوئنگ کس طریقے سے ہوتی ہے. تو اگر دو سیمرز کی پرسنل وہی ہوئی تو آئی تھنک حسن علی اور شاہین شاہ سے بہتر ریورس سوئنگ کے ایکسپوننٹس نہیں ہیں اس وقت پاکستان کرکٹ میں. خرم شہزاد بہت اچھے بالر ہیں, انہوں نے ہم نے جب بھی سیمنگ فرینڈلی کنڈیشنز میں کھیلا ہے, کسی بھی کنڈیشنز میں کھیلا, انہوں نے ہمیشہ اچھا رسپانس دیا. بٹ آئی تھنک اس وقت پاکستان کے لیے شاہین شاہ اور حسن علی بہت اچھے ریورس سوئنگ کے ایکسپوننٹس ہیں. شان, پہلے تو کنگریچولیشن. ایسا لگ رہا ہے کہ جو پلان پاکستان کا ہے کہ ڈرائی پچ بناؤ, اسپنرز کھلاؤ اور میچ جیت جاؤ, یہ ورک کر رہا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے جو فاسٹ بالرز ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے ایسے ٹریکس میں, اور جو گراس روٹ لیول پہ کرکٹ ہو رہی ہے اس کے اندر اب ہمارے پاس فاسٹ بالرز کم آئیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ اوپر لیول کے اوپر اسپن وکٹس بن رہی ہیں؟ سر آئی تھنک میرے لیے سمپل ہے, شاہین نے 4 آؤٹ کیے ہیں, ایفرٹ کیا ہے اور ایکسٹرا آرڈنری بالنگ کی ہے. آئی تھنک اس نے دکھایا ہے کہ وہ دنیا کے ٹاپ بالرز میں کیوں ہے. تو ان پچز میں فاسٹ بالرز ختم نہیں ہوتے, فاسٹ بالرز کا رول چینج ہوتا ہے. اور دیکھیں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ ایک کنڈیشن میں نہیں کھیلی جائے گی, ڈفرینٹ کنڈیشنز میں ڈفرینٹ ٹیمز کے خلاف کھیلی جائے گی. تو ہم ایک ٹیسٹ میچ کو دیکھ کے ہم اس کو پورے 2 سال تک پورٹرے نہیں کر سکتے. انگلینڈ میں کھیلنا ہے ہم نے ڈیوک بال سے, ہم نے ویسٹ انڈیز میں ڈیوک بال سے کھیلنا ہے. بنگلہ دیش ہم جائیں گے کیونکہ وہ ہم سے سیمنگ فرینڈلی کنڈیشنز میں جیتے تھے, تو مے بی وہ ہمیں سیمنگ فرینڈلی کنڈیشنز دیں گے. تو فاسٹ بالرز کا رول کہیں ختم نہیں ہو رہا. آئی تھنک ہم اپنی کرکٹ ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ہر کنڈیشنز میں کھیل پائیں. اور دیکھیں 2 فاسٹ بالرز کیوں کھیلیں, ورنہ تو پہلے ایک بھی فاسٹ بالر نہیں کھیلتا تھا. 2 اس لیے کھیلے کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ فاسٹ بالرز کا رول ہے, اور شاہین شاہ نے دکھایا کہ کیوں ہے. شان, السلام علیکم, بہت مبارک ہو ایک تو جیت کا. آپ کو بھی. یہ کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم کلسٹر آف وکٹس گرتی ہیں, ایک ہی اسکور پہ 3-3 4-4 وکٹیں گر جاتی ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اوور کانفیڈنس ہوتا ہے کہ 109 کی بڑی لیڈ ہو گئی ہے, یا پہلی اننگز میں ہم نے اسکور کر لیا, دوسری اننگز میں کیوں کریں؟ ایسا تو کوئی نہیں سوچتا. آئی تھنک جب آپ پروفیشنل اسپورٹ کھیلتے ہیں آئی تھنک آبویسلی اس کے پریشرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. لیکن ایز اے ٹیم ہمارے لیے سب سے بڑی لرننگ یہ ہے کہ دونوں اننگز اگر آپ ملا لیں, ایک اننگز میں 17 پہ 5, ایک اننگز میں 17 پہ 6, تو 33 پہ 11 وکٹس ہماری گریں. اور اگر آپ ساؤتھ افریقہ کی آخری 8 وکٹیں مطلب 4 اور 4 دونوں اننگز کی دیکھیں تو پہلے میں انہوں نے 53 کی ہے, آج انہوں نے آلموسٹ آئی تھنک 46 رنس کیا آخری 4 وکٹس پہ. تو 79 رنس ورسز 33 رنس, اور 11 اور 8 وکٹیں, ابھی 3 وکٹیں ان کی اور بھی اس میں مزید باقی تھیں. ٹیسٹ کرکٹ میں جیسے ہم کہتے ہیں 20 وکٹس بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ نمبر 1 ٹیسٹ سائڈس جو بھی نکالیں گے اوور دا پاسٹ ایئر, سے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں نہیں, اس سے بھی پہلے ان کے جو لوور آرڈر ہیں انہوں نے ہمیشہ سب سے زیادہ رنس کیے ہوں گے. تو آئی تھنک ہمارے لیے اپرچونیٹی ہے, ہمارے لیے چیلنج ہے, اور یہ ہم بار بار اس چیز کو ایمفسائز کر رہے ہیں کہ ہمیں ایٹ لیسٹ ان کنڈیشنز میں چلیں آپ تھوڑا سا مارجن دے سکتے ہیں. لیکن اگر ساؤتھ افریقہ بھی 50 رنس کر رہا ہے تو ہمیں بھی اس چیز کو میچ کرنا ہوگا, کیونکہ 79 اور 33 رنز میں 50 رنس کا آلموسٹ فرق ہے, اور 3 وکٹیں بھی ابھی ہم نے زیادہ لوز کی ہیں اس فیز میں. تو یہ چیز ایسی ہے, ہمیں اس پہ کام کرنا ہوگا تاکہ یہ جو رنس کا جو ڈفرینس ہے یہ جتنا کم ہوگا اتنا ہمارے لیے آسان ہوگا. یہ 109 رنس کی لیڈ میں بھی 150 رنس کی لیڈ ہوتی. تھینک یو. جی السلام علیکم ناظرین, آپ نے شان مسعود کا مکمل پریس کانفرنس دیکھ لیا ہے. اب آپ بھی ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں رائے شیئر کر سکتے ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ کپتان شان مسعود نے پریس کانفرنس جاری کی تھی, اور یہاں پر آپ نے سن بھی لیا ہے کہ انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں اس میچ کے حوالے سے کیا کہا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ورسز ساؤتھ افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ جو ہے وہ اختتام پہنچ چکا ہے, اور وہ میچ جو ہے پاکستان نے ون حاصل کر چکے ہیں, یعنی کہ 1/93 رنس 93 رن سے پاکستان یہ میچ جیت چکا ہے, پہلا ٹیسٹ میچ سیریز کا. اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی ونر ٹیم تھی ساؤتھ افریقہ, لیکن پاکستان نے ہرا دیا ہے. تو اس لیے شان مسعود نے کہا ہے کہ ورلڈ چیمپئن شپ کا جیتا ہوا ٹیم جو ہے, ونر ٹیم جو ہے اس کو ہرانا مشکل ہے, لیکن ہم نے پھر بھی شکست دی, محنت کی, اور جو ہے ہم نے کوشش کی اس جیتنے کی, اور ہم نے میچ بھی جیت لیا ہے. تو سیریز اور بھی باقی ہے, 2 ٹیسٹ میچز اور بھی باقی ہیں, تو اس میں پتہ چلے گا کہ کون جیت پائے گا. لیکن اب تک جو شان مسعود کی پریس کانفرنس تھی, جس طرح انہوں نے اس میچ کے اوپر روشنی ڈالی اور اپنی میچ پر جو ہے انہوں نے اظہار خیال کیا, وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو اس طرح اب تک اس ویڈیو میں اپڈیٹس تھے. اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں. اب تک اس ویڈیو میں اپڈیٹس تھے. اس کے علاوہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر سکتے ہیں, چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا, تاکہ اس طرح کے نئے آنے والے انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتے رہے. میں چاہتا ہوں اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ.